میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذکر، آپ نصیحت کیجئے، وذکر آپ نصیحت کیجئے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کہتے ہیں کسی کو فائدے کی بات بتا دینا، نقصان سے اس کو بچا دینا، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان پہنچائے اس سے بچانے کے لیے جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور یہ نصیحت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کو نصیحت کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجیے، بلا شبہ نصیحت لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ نصیحت کا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو نصیحت کیجیے، دین کی طرف بلانے کی نصیحت کیجیے۔ اور یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ لشکر کے ساتھ چلے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر چونٹیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ تو چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اس لیے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں کچل دے، تمہارا کچھمبر نکال دے، اس لیے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیے ایک چونٹی دوسری چونٹیوں کو نصیحت کر رہی ہے، خیر خواہی کی بات کر رہی ہے ان کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے اوپر ایک آیت نازل کر دی اور ایک سورت ان کے اوپر نازل کر دی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے کہا کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کے نام پر یعنی چونٹی کے نام پر ایک سورت نازل کر دی جس کو سورہ نمل کہا جاتا ہے۔ تو نصیحت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کو نصیحت کرے۔ پہلے زمانے کے اندر ہمارے اکابرین ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے، گھروں کے اندر جا کر کے نصیحت کیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر نصیحت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج وقت وہ آ گیا ہے کہ لوگ نصیحت کرنا بھول گئے۔ پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن آج زمانہ وہ آ گیا ہے کہ بیٹا ماں باپ کو سمجھاتا ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن آج زمانہ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ خود ماں باپ دین کے اوپر نہیں چل رہے ہیں تو دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ وہ بہت مجاہدہ کیا کرتے تھے اور بہت رات دن اللہ اللہ میں جنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک دریا کے کنارے چلے جا رہے تھے، دریا کے کنارے سے چل رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک شیر جا رہا ہے اور ان کو بھوک لگ رہی تھی اس وقت۔ تو انہوں نے اس شیر کو اٹھایا اور اس کو کھا لیا، لیکن کھا لینے کے بعد پھر دل میں خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کا حق ہے جو میں نے کھا لیا ہے۔ اب فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو جائے۔ چنانچہ جس سمت سے وہ سیب آ رہا تھا اس سمت کو جانا شروع کر دیا۔ تو چلتے رہے دیکھتے ہیں کہ ایک سیب کا باغ ہے اور اس سیب کی جو ٹہنیاں ہیں وہ درخت کے اس کے دریا کے اندر جھکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ سیب اسی درخت سے گرا ہے۔
تو اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا ایک سیب کھا لیا ہے، وہ تو پانی کے اندر جا رہا تھا، آپ مجھے معاف کر دینا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، یہ کوئی نیک آدمی ہے، تو اسے اور امتحان میں ڈالا جائے، اسے اور امتحان میں مبتلا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا، صرف اتنی آسانی کے ساتھ معاف نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو 10 سال ہمارے یہاں پر باغ کے اندر رکھوالی کرنی ہوگی، 10 سال آپ کو باغ کے اندر رکھوالی کرنی ہوگی، باغ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے فرمایا کیا 10 سال کے بعد تم مجھے معاف کر دو گے؟ کیونکہ انسان دنیا کے اندر تو کسی کا حق چکا سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن کسی کا کوئی حق نہیں چکا سکتا۔ چنانچہ 10 سال وہ خدمت کرتے رہے، اس باغ کی حفاظت کرتے رہے۔ تو پھر 10 سال کے بعد جب 10 سال پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میرا وہ سیب معاف کر دیا جائے جو میں نے آپ کا وہ سیب کھایا تھا۔ کہا کہ نہیں، ابھی میری ایک شرط اور ہے، اس شرط کو کرنے کے بعد جب میں آپ کو معاف کروں گا۔ کہا کہ دیکھو میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، تمہیں اس سے پہلے شادی کرنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں، لیکن اس کے بعد کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو شادی ہو گئی، اور جب شادی ہوئی اور وہ بیوی کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کے کان بھی ہیں اور بیوی کے پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو جیسے ہی وہ کمرے میں گئے تو کمرے سے واپس آ گئے اور کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ لنگڑی ہے اور کان سے بھی نہیں سنتی ہے، اندھی ہے، لیکن وہ تو صحیح سالم، وہ تو کوئی اور ہے، آپ نے نکاح تو کسی اور سے پڑھایا تھا میرا۔ تو کہا کہ وہی میری بیٹی ہے، وہی میری بیٹی ہے۔ تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ کبھی وہ کسی گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، کبھی بے پردہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، اور کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کوئی حرام چیز نہیں سنی ہے، اور ہاتھوں سے ٹنٹی اس لیے ہے کہ کبھی اس نے کوئی حرام چیز نہیں پکڑی ہے۔ تو دیکھو کتنے دیندار ہیں، اور لڑکا بھی دیندار ہے، اور جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو پھر اولاد کیسی پیدا ہوتی ہے؟ تو پھر اولاد کون پیدا ہوئی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چنانچہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ نے ایک مرتبہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی والدہ نے کپڑے کے اندر کچھ اشرفیہ باندھ کر کے ان کو دے دی، لیکن جب ان کو دی تو ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن سچ کا دامن نہ چھوڑنا، سچ بولنا۔ چنانچہ وہ بیٹا قافلے کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن راستے کے اندر ڈاکوؤں کا قافلہ ملتا ہے، تو ڈاکو جو اور دوسرے حضرات تھے ان کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک پوچھتا ہے کہ بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا میرے پاس اشرفیاں ہیں، میری ماں نے مجھ کو دی ہے۔ کہا کہ بھائی تو کیوں جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ جس طرح اور لوگوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو جھوٹ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ تو اس بچے کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ڈاکوں کا جو سردار تھا ان کے پاس لے گئے، تو اس نے پوچھا کہ جھوٹ کیوں نہیں بول رہا ہے تو، جس طرح آپ کے دوسرے ساتھیوں نے جھوٹ بولا؟ کہا کہ میری ماں نے مجھ کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ تو اس بچے کی ایک نصیحت ماں کی ایک نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، ان تمام ڈاکوؤں نے اس بچے کی وجہ سے توبہ کر لی۔ اس لیے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دلاتا ہے۔ چنانچہ زین العابدین ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا چند شخصوں سے دوستی بالکل مت کرنا، چند قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ فرمایا ایک تو بے وقوف سے دوستی مت کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا بھلا کرنا چاہے گا،
لیکن نقصان کر بیٹھے گا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ریچھ پالا ہوا تھا، لیکن جب وہ دوپہری کے اندر سوتا تھا تو اس کو گرمی لگا کرتی تھی، گرمی لگتی تھی، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اپنے اس ریچھ کو پنکھا کرنا سکھاؤں تاکہ وہ مجھے پنکھا کرے۔ تو اس نے ریچھ کو سکھایا، پنکھا کرنا سکھایا۔ اب وہ دوپہری میں سو جایا کرتا تھا، ریچھ پنکھا کیا کرتا تھا؟ ریچھ پنکھا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ جانور ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو سکھا رکھا تھا پنکھا کرنا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شخص سو رہا تھا اور ایک مکھی آئی اور آنے کے بعد اس کے ناک کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب اس ریچھ نے اس کو اڑانا چاہا تو اڑ کر کے دوسری جگہ پر بیٹھ گئی، پھر تیسری جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن اڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے حلوائی کی دکان کے اوپر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر مکھی ہٹتی نہیں وہاں سے، کبھی کبھی کسی انسان کے اوپر بیٹھ جائے تو بہت مشکل سے ہٹتی ہے۔ تو اس ریچھ کو غصہ آیا کہ میرے مالک کے اوپر بیٹھتی ہے، تو کہا کہ اس کا کام تمام کر دوں مکھی کا۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مارا پتھر سر میں۔ اب وہ تو مارنا تو مکھی کو چاہ رہا تھا، لیکن اس کا کام تمام ہو گیا۔ تو فائدہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن نقصان ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک تو بے وقوف سے دوستی مت کرنا، کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا لیکن نقصان کر بیٹھے گا۔ اور دوسرے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے سے بالکل دوستی مت کرنا، جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرنا۔ اس لیے میں ایک بات بیچ میں کہتا ہوں کہ 3 باتیں ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دیں تو اولاد کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ جتنی بھی تربیت کے اوپر اولاد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اگر انسان 3 باتوں پر عمل کر لے تو اولاد کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ پہلے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، بچوں کو پہلی نصیحت یہ کرے کہ بیٹا آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات آ جائے، آپ کو سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور دوسری نصیحت اپنے بچوں کو یہ کرو کہ بیٹا آپ کو نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، حالات کیسے بھی آ جائیں۔ بہت سے کہتا کہ کام نہیں ہو رہا، نیند آ رہی ہے، ہوم ورک پورا نہیں ہو رہا ہے، نہیں، سب سے پہلے نماز کی پابندی۔ بچہ کوئی کام بھی کرے لیکن سب سے پہلے نماز کی پابندی بچے سے کراؤ۔ یہ 2 بات۔ اور تیسری، بچے کو خدمت کرنے کا شوق پیدا کرو، بچے کے اندر خدمت کرنے کا شوق پیدا کرو۔ لیکن بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ کام کرنے میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، ان کو بوجھ لگتا ہے، اس لیے کہ ہم نے خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو خدمت کرنے کا شوق دلاؤ کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے بڑوں کی خدمت کیا کرو، کیونکہ جب بچہ خدمت کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اور اس کا جو گھمنڈ ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان 3 باتوں پر عمل کر لو گے انشاءاللہ آپ کے بچے نیک بنیں گے، نمازی بنیں گے، علماء کا صلاح کا نور ان کے چہروں پر ہوگا۔ اور جب نماز کی پابندی وہ کریں گے، نماز کی پابندی وہ کریں گے تو ہر قسم کی ٹائم ٹیبل ان کا متعین ہو جائے گا۔ لیکن جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو دوسرے ٹائموں کا بھی وہ پابند نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے بچوں کو 3 باتوں کی نصیحت کرو کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، حالات کیسے بھی آ جائے، اور دوسرے بچوں کو یہ نصیحت کرنا کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنا، حالات کیسے بھی آ جائے، کام پہلے کوئی بھی ہو لیکن پہلے نماز پڑھنی ہے۔ اور تیسری نصیحت اپنے بچوں کو یہ کرو کہ بیٹا اپنے بڑوں کی خدمت کرو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ جب بچہ اپنے بڑوں کی مان کر کے چلتا ہے، اپنے بڑوں کا خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو اس بچے کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ جس نے ان 3 باتوں یہ 3 باتیں اپنے بچوں کو سکھا دی تو اس کی اولاد انشاءاللہ اپنے وقت کی ولی بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔